اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر اور مصائب ہوں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو خدا بند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ دریا کے برابر کیوں نہ ہو۔ مومنات حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مصیبت پر آنسو بہانا بڑی قسمت رکھتا ہے، بڑی قیمت رکھتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ سختیاں سہیں اور سختیاں برداشت کیں اور مخلوق الہی کو فائدہ پہنچایا، بھوکے رہے اور بھوکوں کے پیٹ بھرے، خود تنگی اٹھائی اور غریبوں کے بدن ڈھکے۔ ان کے ایثار اور سخاوت کا ذکر کلام پاک میں جا بجا موجود ہے۔ کتاب کشف الغمام میں ان سے روایت ہے کہ میں ایک روز خدمت امام حسین میں تھا کہ ایک کنیز ایک گلدستہ لے کر آئیں اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، اس کنیز کو۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ نے اس کی عوض میں ایک گلدستے کی عوض کی کنیز کو آزاد کر دیا۔ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت تعلیم یافتہ آداب خدا ہیں۔ کلام مجید میں ہے کہ جو کوئی تمہیں تحفہ تمہیں دے تو اس کے عوض میں بہترین ہدیہ اس کو واپس دو، اس سے بہترین جو انہوں نے دیا ہے اس سے بہترین تحفہ ادا کرو اور اس کو آزاد کر دو۔ ایک شخص نے 12 درہم جناب رسول خدا کو نذر دیے۔ آپ نے وہ درہم حضرت علی علیہ السلام کو دے کر فرمایا یا علی ہمارے لیے ایک پیراہن خرید کر لاؤ۔ جناب امیر علیہ السلام ایک پیراہن نفیس بہت خوبصورت 12 درہم میں خرید کر لے کر آئے اور خدمت باسعادہ جناب رسالت مآب میں لے کر آئے۔ حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا یا علی کیا یہ کپڑا واپس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بازار جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ واپس ہو جائے۔ آپ بازار گئے اور کپڑا واپس کر کے قیمت حضرت کو دے دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کپڑا واپس کرا تھا اس کی قیمت ان کو دے دی اور مولا خود جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ بازار چلے گئے۔ راہ میں ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیے تھے، دوا لانے کے لیے دیے تھے اور وہ مجھ سے گر گئے ہیں، اسے اب میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت نے 4 درہم اس کو عطا کیے اور 4 درہم کا یہ کرتا مول لے کر بیت الشرف کو گئے۔ بیت الشرف کو پھرے، چند قدم چلے ہی تھے کہ ایک مومنہ برہنہ سے سوال کیا کیا کوئی ایسا بندہ ہے، کیا کوئی ایسا خدا کا بندہ ہے کہ جو مجھے لباس پہنائے؟ خدا اس کو بہشت میں خلت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت نے وہ کرتا اس کو دے دیا اور پھر چاہا کہ 4 درہم کا خرید لیا۔ راستے میں دیکھا کہ پھر وہی کنیز کھڑی ہوئی
کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت نے پوچھا اب گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ راستے میں دیکھا پھر وہی کنیز کھڑی ہے۔ حضرت نے پوچھا آپ گھر کیوں نہیں جاتی ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، مالک خفا ہوگا، مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ حضرت خود سفارش کے لیے اس کے ساتھ چلے گئے اور گھر پہنچ کر صاحب خانہ کو سلام کیا، مگر جواب نہ پایا۔ حضرت نے 3 مرتبہ سلام کیا، 3 مرتبہ انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت نے پوچھا پہلے کیوں نہیں بولے تھے؟ تو عرض کی مولا دل چاہتا تھا کہ بار بار آپ کی آواز سنوں۔ آپ نے کنیز کی سفارش کی اور مالک نے کہا مولا خوش نصیب کہ ہمارے گھر آپ تشریف لائے، میں اس کنیز کو آپ کی خاطر راہ خدا میں آزاد کی دیتا ہوں۔ کتنی برکت والے تھے وہ 12 درہم کہ 2 آدمیوں نے لباس پہنا اور ایک کنیز آزاد ہوئی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے اور میرا آخر بھی محمد ہے، میرے سب کے سب محمد ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اس واضح حدیث کے بعد یہ بات بالکل آئینہ ہو جاتی ہے، مطلب صاف ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان کے بعد جیسے رسول خدا کا احترام واجب ہے نا، سیم ویسے ہی پیغمبر اسلام کے بعد اہل بیت پیغمبر کا بھی احترام لازم ہے، ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ائمہ معصومین کے بارے میں رسول اللہ سے نے ارشاد فرمایا، حقیقتاً وہ پاکیزہ ہستیاں اس کی مستحق بھی تھیں، اور تواریخ گواہ ہے کہ جو روحانی اور نفسیاتی خصوصیات رسول اللہ میں تھیں وہ سب اہل بیت رسول میں تھیں۔ مجھے اس وقت تمام ائمہ کے فضائل بیان نہیں کرنے ہیں، بلکہ آپ کو علم ہے کہ آج کی تاریخ ہماری 11ویں امام یعنی امام حسن عسکری کی وفات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا بھی آپ کو کہ پیغمبر اسلام کی فضیلتوں میں چند کو تو بہت شہرت حاصل ہے۔ انہی فضیلتوں میں سے الگ الگ ہر ایک فضیلت کا ذات امام حسن عسکری میں جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام کا زیادہ تر وقت قید خانے میں گزرا۔ ہر وقت عباسی خلافت کے سپاہی جاسوس حضرت کے نگراں رہتے تھے کہ ایک روز قید خانے میں آپ کی کسی دوست نے چند انار بطور تحفہ بھیجے۔ آپ کی خدمت میں معتمد خلیفہ کا نگراں سپاہی للچائی ہوئی نگاہوں سے وہ انار دیکھنے لگا۔ آپ نے فوراً ایک انار اسے دے دیا، اس نے لے لیا مگر کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ تو یہ انار کیوں نہیں کھاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں 5 بچوں کا باپ ہوں اور کوئی چیز بغیر ان کے میں نہیں کھاتا، اس لیے میں اس فکر میں ہوں کہ اس انار کو ان پر کیسے تقسیم کروں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ نے وہ سب انار اس کو دے دیے۔ اس نے عرض کیا اے فرزند رسول، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آپ بھی اپنے واسطے رہنے دیجیے۔ آپ نے نہایت لجاجت سے فرمایا کہ ان بچوں کا کھانا میرے کھانے سے بہتر ہوگا۔ ایک دوسرا اور واقعہ میں آپ کو بہت چھوٹا سا سناتی ہوں کہ ایک دفعہ بادشاہ نے بغرض امتحان آپ کو بہت سے لذیذ کھانے اور قیمتی کپڑے بھیجے۔ آپ نے وہ سب غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو تقسیم کر دیے۔
کسی دشمن نے بادشاہ سے شکایت کر دی اور انہوں نے شاہی جو کھانے تھے اس کی کوئی قدر نہیں کی اور حقیر سمجھ کر ان کھانوں کو سب کو لٹا دیا۔ بس بادشاہ کو غصہ آ گیا اور امام کو طلب کر کے کہنے لگے کہ میں نے جو تحفے آپ کو بھیجے تھے ان کو حقیر سمجھ کے آپ نے فقراء کے حوالے کیوں کر دیے اور میری توہین کی آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، ہم اہل بیت لذیذ دنیا سے دست کش ہو چکے ہیں، اب ہم روکھی غذا کھانے کے اور پیونددار لباس پہننے کے عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا جو لوگ میری نظر میں اس کے مستحق تھے ان کو وہ میں نے دے دیا ہے۔ بس یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ باوجود حضرت کی اس قدر نیکی اور نرم دلی کے، زمانے نے آپ کو ایسی تکلیف پہنچائیں جس سے کہ زندگی تلخ ہو گئی۔ عیش خانے میں کئی وقت گزر جاتے، پینے کے لیے کیسا پانی، وضو تک کے لیے پانی میسر نہ ہوتا تھا۔ حضرت مجبور ہو کر تیمم سے نماز ادا فرماتے تھے، اس پر بھی اکتفا نہ کی گئی، بلکہ ایک روز آپ کی زندگی ختم کرنے کی غرض سے کئی وقت کے بھوکے شیروں کی کٹگھروں میں ڈال دیا گیا۔ مگر کیا کہنا، وہ تمام جانور مثل غلاموں کی حضرت کے گرد جمع ہو گئے اور اپنی اپنی جبیں حضرت کے پیروں پر جھکا دیں۔ جب اس ظلم میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو آخرکار آپ کو زہر دینے کی ترکیب کی گئی۔ چنانچہ 6 ربیع اول کو دھوکے کے ساتھ آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے پیتے ہی سخت درد اور کرب کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ زہر کا اثر تیز ہوتا گیا، چنانچہ مولا 3 روز تک بہت بے چین رہے، اور جب آخری رات بھی تمام ہوئی اور 8 ربیع اول کی صبح آئی، صبح صادق نمودار ہوئی، تو حضرت بے ہوشی سے ہوش میں آئے اور فوراً بستر مرگ سے اٹھ بیٹھے۔ خادم سے فرمایا، پانی لاؤ کہ وضو کر لوں اور نماز پڑھوں۔ پانی لایا گیا، وضو کر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور جس خضوع اور خشوع اور اطمینان سے صحت کی حالت میں نماز پڑھتے تھے اسی طرح نماز ادا فرمائی۔ ادھر نماز تمام ہونا تھی کہ غلبہ عطش بڑھا اور پانی مانگا، ایک گھونٹ بھی بمشکل نوش نہ فرما سکے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں پتھرا گئیں اور روح جنت کو پرواز کر گئی۔ بس اس خبر کے مشہور ہوتے ہی متمدن نے اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کی، جو دشمن تھے انہوں نے اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کے لیے بناوٹی رنج و غم کا اظہار کر کے آپ کے غسل و کفن کا حکم دیا، اور جب لاش تیار ہو چکی تو جعفر کو اطلاع دی گئی کہ لاش تیار ہے، نماز پڑھائی جائے۔ چنانچہ تمام شیعہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی جعفر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، ایک بچہ مثل 14ویں کے چاند کے حجرے کے قریب سے ظاہر ہوا اور لاش کے قریب پہنچ کر جعفر کا ردا پکڑ کر بآواز بلند فرمایا کہ اے چچا، آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں،
بس اس پاکیزہ لاش کی نماز امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ جعفر کے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور بچے نے کھڑے ہو کر باپ کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ سچ ہے کہ بیٹا اسی لیے ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے غسل و کفن کا انتظام کرے، اور اگر روئے تو لوگوں پر فرض ہے کہ اسے تسکین دیں اور صبر کی تلقین کریں۔ ہائے میرا غریب کربلا کا مسافر، ارے وطن سے دور سنسان جنگل میں، ارے اس طرح سے تڑپا کر شہید کیا گیا کہ کوئی زبانی بھی ہمدردی کرنے والا نہ تھا۔ حسین مظلوم کی موت کے وقت ارے تمام اعضاء و انصار بھی سر کٹا کر کربلا کی تپتی ریت پر ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو چکے تھے۔ چنانچہ مولا نے اپنی شہادت سے پہلے آنکھوں میں آنسو بھر کر حسرت و یاس سے آواز دی، ہے کوئی جو اس عالم بے کسی میں میری مدد کرے؟ منقول ہے کہ ادھر پیاسے امام کے دہن سے یہ حسرت آمیز جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک دفعہ وفادار ناصروں کی لاشیں حرکت میں آئیں اور کٹے ہوئے سروں سے آواز آئی، اے فرزند رسول، ارے ہم آپ کی نصرت کو ضرور پہنچتے، مگر کیا کریں، ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے۔ کیا مرتبہ تھا انصار حسین کا، ارے جن کو بارہویں امام نے سلام کیا۔ خود امام بڑے فخر سے فرماتے تھے کہ خدا نے جیسے صحابی مجھے دیے، نہ میرے نانا کو دیے اور نہ میرے بابا کو دیے۔ اس واقعے کو کون بھلا سکتا ہے کہ جب صلح کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہو گئیں اور یہ یقین ہو گیا کہ اشقیاء کربلا کے ان 72 مسافروں کو قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ حسین مظلوم نے رات کو اپنے احساب کو جمع کر کے فرمایا، ارے اے میرے اصحاب با وفا، ارے مصلحت کی تمام کوششیں ان درندوں کے سامنے بیکار ثابت ہوئی ہیں۔ یہ رات ہم سب کی زندگی کی آخری رات ہے۔ کل کا دن قتل و غارت اور خون ریزی کا دن ہے۔ یہ اشقیاء صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حسین نہیں چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں سے دور ارے ہمارے ساتھ اپنی جان بھی موت کے حوالے کر دو۔ اس لیے میں تم سب کی گردنوں سے بار بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ تم لوگ جدھر چاہو اپنی جانیں بچا کر ارے نکل جاؤ، حسین کو تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ چراغ کی روشنی میں اگر تمہیں جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میں چراغ بھی گل کیے دیتا ہوں۔ بیویوں، تواریخ گواہ ہے کہ امام کا بس یہ تقریب پوری ہونے بھی نہ پائی تھی کہ اصحاب جذبات وفاداری سے بلبلا کر رونے لگے، اور کچھ نے نیزے سیدھے کر کے ان کی دھاریں اپنے سینے پر رکھ لیں اور کہا، آقا
ہم غلاموں کا اتنا سخت امتحان نہ لیجیے۔ ارشاد فرمائیے، ان نیزوں کی یعنی پر رکھے ہوئے سینوں کو اتنا زور دیں کہ آپ کے سامنے حیات و موت کا فیصلہ ہو جائے۔ امام مظلوم علیہ ناصروں کے لیے اس جذبہ ارشاد کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ارے آج ہمارے 11ویں امام کی بھی تاریخ شہادت ہے۔ آج 8 ربیع اول ہے اور عزائے مظلوم کربلا کا بھی آخری دن ہے۔ اب سال بھر کے لیے امام گھروں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب جن کی زندگی وفا کرے گی، ارے انہیں کو آئندہ 50 سال پھر رونق آزاد دیکھنا نصیب ہوگا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں مگر موت برحق ہے۔ ارے ایک دن ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے۔ موت کی تکلیف، اللہ اکبر، جس کی ایک ایک رگ کو توڑ کر ارے جان نکلتی ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو ارے کانٹوں پر ڈال کر کھینچ لیا جائے، ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیجیے کہ دم اکھڑنے کی تکلیف انسان نہیں برداشت کرتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن محب اہل بیت کے لیے جاگی کی تکلیف ایسی ہے جیسے کسی پھول سے خوشبو ارے نکل جائے، کیونکہ جب کسی ماتمدار پر جاں کنی کا عالم ہوتا ہے تو سرہانے مشکل کشا آ جاتے ہیں اور اپنے نورانی چہرہ ارے اس کے سامنے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مرنے والا اپنی تکلیف بھول کر فخری یوسف مولا علی کے جمال میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب دم نکل گیا۔ اس کے بعد ارے قبر کی تاریک کوٹری کی مصیبتیں بھی حضرت آسان فرما دیتے ہیں، بلکہ واقعات گواہ ہیں کہ اس در سے دوبارہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ ابھی گزشتہ مجلس میں نے آپ نے ایک شخص کی اکلوتی اولاد کی حیات کا قصہ ضرور سنا ہوگا۔ زینب ام کلثوم کی سوگواروں آج اس عزاخانے کا آخری دن ہے، اس لیے دل چاہتا ہے اپنی شہزادیوں پر پڑنے والے مصائب کا تذکرہ کروں۔ ارے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے بازار شام اور شام سے دربار یزید تک ارے مصائب جھیل کر جو ذلتیں اٹھا کر اہل بیت رسول قید خانہ دمشق کے قید کیے جا چکے ہیں۔ قید خانہ بھی ایسا جہاں 1 سال کی قید اور وہ تکلیف سے وہ حالت ہو گئی تھی کہ صورتیں پہچاننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو ایک دن یزید نے بیمار کربلا کو بلایا۔ ستم رسیدہ بیویوں کی ڈھارس تنہا سید سجاد ارے جب یزید کے پاس جانے لگے تو تمام بیویاں رونے لگی۔ امام نے سب کو دلاسا دیا اور فرمایا، ارے تم لوگ پریشان نہ ہو،
یزید مجھے قتل کے لیے نہیں طلب کر رہا ہے، بلکہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب تک امام واپس نہیں آئے، تمام بیویوں کے دل سینوں میں دھڑک رہے تھے۔ جیسے ہی سید سجاد واپس آئے، جناب زینب نے بے تاب ہو کر پوچھا، ارے بیٹا، یزید نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ امام نے کہا، ارے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر آنسو آ گئے، آواز حلق میں رہ گئی۔ ضبط کیا اور فرمایا، پھوپھی جان، ارے یزید نے ہمیں حکم رہائی دے دیا ہے۔ آہاں مقام خاک اڑانے کا اور رونے کا ہے۔ جس بزرگوار نے ایک کنیز کی تکلیف گوارا نہ کی، ایک روز اس کی نواسیاں، عالم کی شہزادیاں مثل کنیزاں ترک کجاوا شہر پھرائی گئیں۔ جس نے ایک گلدستہ ہدیہ کے عوض ایک کنیز آزاد کی تھی، اس کی دختر بنظر خریداری زندان شام میں انتخاب کی گئی۔ صاحب سرور المومنین لکھتے ہیں، جب عمر سعد ملعون اہل بیت رسول کو یزید ملعون کے پاس لے گیا تو اس لعین نے ان کو اپنی زندان میں قید کیا۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو اہل شہر اس قید خانے کی طرف آئے تاکہ قیدیوں کو خرید کر غلام و کنیز بنائیں۔ ایک شخص عبداللہ نامی نے، جو حلب کا رہنے والا تھا، زندان میں آ کر ایک بچی کو پسند کیا اور گھر واپس جا کر بیوی سے کہا، آج میں نے زندان شام میں ایک ایسے اسیر دیکھے ہیں جن کا حال ایسا بدتر ہے کہ جسموں پر پھٹا لباس، سر ننگے، بھوکے اور پیاسے آفت رسیدہ ہیں، مگر چہروں پر رعب اور دبدبہ، نور اور عظمت برس رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیدی کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک بچی خروسا ننگی سر پا برہنہ بوسیدہ لباس مثل چاند خوبصورت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو جس قیمت پر ملے خرید لوں، اور تو پسند کرے تو مثل اولاد پرورش کروں گا۔ بس بیوی شوہر کے ساتھ زندان میں آئی، دیکھا چند بیویاں بحال پریشان خاک بصر ہیں، اور چہروں کا نور قید خانے میں پھیلا ہوا ہے۔ ادب سے جناب زینب کے قریب آئیں اور عرض کیا، اے بی بی، اگر ناگوار نہ ہو تو اپنا کچھ مطلب بیان کروں۔ جناب زینب نے فرمایا، ارے ہم بد نصیب، کیا تیرا مدعا سنیں؟ جو کہنا چاہتی ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، بی بی، میں نے سنا ہے کہ ایک بچی 4 سالہ یہاں قید خانے میں مقید ہے۔ اس کے حسن و جمال اور کم سنی سے میرے شوہر بہت متاثر ہے، اس کو مجھے دکھائیے۔
اگر پسند ہوگی تو قیمت کی بات کروں گی۔ ہائے رے یہ سن کر ارے ننھی سکینہ کا دل بے تاب ہو گیا۔ اگر غریب تھا کہ اگر صدمے سے جان نہ نکل جائے، جسم سے جان نہ نکل جائے۔ پھوپھی نے سنبھالا تو وہ کربلا کی طرف دیکھ کر فریاد کرنے لگی، ارے بابا، میرے شہید بابا، آج وہ وقت آ گیا۔ ارے آپ کی بیٹی کنیزی میں طلب کی جا رہی ہے۔ عورت نے کہا، بیٹی رو نہیں، میں تمہیں اولاد سے زیادہ محبت کروں گی اور بڑے آرام سے رکھوں گی۔ یہ سن کر بی بی زینب نے کہا، ارے بی بی خاموش ہو جاؤ، تو جانتی ہے کہ بچی کون ہے؟ ارے یہ غم نصیب بچی خاتون جنہ کی پوتی ہے اور رسول اسلام کے نواسے حسین کی بیٹی ہے۔ اے ضعیفہ، ارے ہم رسول کی نواسیاں اور علی اور فاطمہ کی دختر ہیں۔ بس بنی ہاشم من اہل بیت رسول اللہ، میرا بھائی حسین تمہارے دیار میں 3 شعبانہ روز کا بھوکا پیاسا، میں انصار و اقربا کے شہید ہو گیا اور ہم اس ذلت و خواری سے یہاں قید ہیں۔ یہ سن کر وہ بی بی روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، کہا، تجھے معلوم ہے کہ یہ کون قیدی ہیں؟ یہ سب جبرائیل کی خوزادیاں، مدینے کی شہزادیاں ہیں۔ بنی نبی کا مزار بے چراغ ہو گیا، علی کی بیٹیاں اور شام کا زندان۔ ارے وہ مومن اور مومنہ روتے ہوئے فریاد کرتے خدمت بیمار کربلا میں آئے، مولا تمہیں واسطہ آقا کی پیاس کا، ہماری گناہ بخش دیجیے۔ مولا کیا خبر تھی کہ نبی کے گھرانے پر یہ ظلم ہوگا۔ میرزا تمار جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہر شے حسین کی مصیبت کو روئے گی، جانورانے، وحشی صحرا میں مچھلیاں، دریا میں پرندے، ہوا پر آفتاب، مہتاب اور ستارے آسمان پر، ملائکہ، عرش، آسمان و زمین، جن و انس اور مومنین سب روئیں گے اور آسمان خون برسائے گا۔ پس اے عزاداروں، تم بھی گریا کرو اس غریب و بے کس پر، ارے جو ظلم سے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ ہم تو صرف آنسو بہانے میں کمی نہیں کرتے، وہ کیسے باوفا تھے، ارے جنہوں نے اپنے خون بہائے، جانیں حضرت کے قدموں پر نثار کی۔ روز عاشوراء، ارے ان اصحاب باوفا کا روز عاشوراء، ان اصحاب باوفا کا یہ عالم تھا کہ امام سروں پر ننگی تلواریں، ہاتھوں میں زندگی سے ہاتھ دھوئے اپنے آقا پر فدا ہونے کا مستعدہ اور آمادہ تھے۔ سبحان اللہ، بہادر تھے۔ انصار حسین نے جب دیکھا اعدائے دین حضرت کے مخالف ہیں تو در پہ آزار ہیں تو جان قربان کرنے کو تیار۔
ہتھیار بدن پر سجا لیے، ہر ایک دلیر اپنے مرنے پر دوسرے سے سبقت کرنا چاہتا تھا۔ نہ کسی کو جان کی فکر، نہ اہل و عیال کا خیال، یہاں تک چند نفس تھے اور ان لاکھوں کا مجمع، مگر ہر شہید اتنا دلیر، اتنی کثرت آنکھوں میں حقیر۔ کیا حال ہوا ہوگا مولا، کیا حال ہوا ہوگا مولا کا جب ایسے اقربا کو مرتے دیکھا ہوگا۔ شمشیر و تیغ سے مجروح، ارے 3 دن کی بھوکے پیاسے، ہر شخص جن میں صائم الدہر اور قائم اللحل قائم اللیل، قارئ قرآن عبادت خدا پر آمادہ، سجدہ خلائق میں سر بسجود۔ ان دلیروں نے موت کے ذائقے کو ارے شربت شیریں کی طرح چکھا اور عروس فضا کو گلے لگا کر ارے دولہا بنے، خون کی مہندی لگائے، باغ بہشت میں جا پہنچے۔ اور شہیدوں کے لیے گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور وہ زندہ ہیں اور پیش پروردگار بہشت سے مالا مال ہیں۔ اہل بیت رسالت قید سے چھٹ کر مدینہ آئے، کیا دیکھا کہ گھروں میں تالے لگے ہیں، ارے مجرے بند ہیں، گھر برباد ہیں، ہاں رانڈیں غم کھانے کو رہ گئی ہیں۔ ہر روز تو عشرہ تھا، ہر ایک ماہ محرم سیدانیاں تھیں اور غمیں سرور عالم۔ جب دیکھتی تھی چاند وہ گردوں پہ بسط غم، جب دیکھتی تھی چاند وہ گردوں پہ بسط غم، اور یاد آتا تھا سب خنجر و حلق شہ اکرم۔ کر کے بیان روتی تھی سلطان عرب کو، 10ویں کو ہر ایک ماہ کی غش آیا تھا سب کو۔ سیدہ کے گھر میں ماتم تھا، رسول کا گھر اجڑ رہا تھا، رسول کا گھر اجڑا، اولاد بنی ہاشم کے گھروں میں چولہا نہیں جلا۔ بی بی اکٹھی ہو کر جناب زینب کے پاس آئیں اور بی بی کربلا کا واقعہ بیان کرتی تھیں۔ ارے کوہرام برپا تھا، رونے کے سے اہل حرم کو کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ ہر بی بی اپنے وارث کے غم میں بے قرار تھی۔ حضرت امیر مختار نے قاتلان حسین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو چن چن کر قتل کر ڈالا۔ ایک شخص نے خدمت امام زین العابدین کے پاس آیا، ایک شخص جناب امام زین العابدین کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا، اے شخص تو کوفے سے آیا ہے، تجھے معلوم ہے کہ حرملہ میرے ننھے بھائی کا قاتل زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ اس نے کہا ابھی زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کو قتل کر دے۔ وہ شخص جب کوفہ واپس آیا اور حضرت امیر مختار کے پاس گیا تو دیکھا ارے ایک شور بلند ہوا کہ حرملہ لعین گرفتار ہو گیا ہے۔ جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے پوچھا، ارے اے لعین، تو میرے شیر خوار کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ ملعون نے کہا، اے امیر، میں نے اپنی کمان میں تین جوڑے پہلا تیر میں نے جب چلایا، جب عباس علمدار مشکیزہ لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے، اس تیر سے میں نے مشک سکینہ چھید دی اور مشق سکینہ چھد گئی اور پانی بہہ گیا۔
دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا ارے جب امام نے سوال آپ کیا، اور پانی اور مجھے عمر سعد نے حکم دیا کہ حرملہ امام کا کلام قطع کر دے۔ قطع کر میں نے وہ 2 تیر چلائے لیکن خطا ہو گئے۔ تیسرا تیر اور حلقہ علی اصغر چیرتا ہوا امام کی بازوؤں میں لگ گیا۔ بچہ تڑپا اور باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ تیسرا تیر اس وقت چلایا جب امام ذوالجناح سے گرے اور یہ تیر پیشانی حسین پر لگا اور خون کا فوارہ چلنے لگا اور بے قرار ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب مختار نے حکم دیا اس لعین کی زندہ ہاتھ اور پیر کاٹ کر دو اور اس کو تڑپنے دو، پھر قتل کرو۔ اس شخص نے کہا، اے امیر، میں امام زین العابدین کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا، حرملہ ملعون کو ایسے ہی قتل کرنا۔ جب عمر سعد لعین قتل ہو گیا تو اس کا سر اپنی خدمت میں بھی آپ کی خدمت میں بھیجا گیا، اور مختار کا ایک خط بھی تھا، لکھا تھا، میرے آقا پر میرا سلام اور تمام اہل بیت رسالت پر میرا سلام، آقا جناب شہزادی زینب کو میرا سلام، اور میری طرف سے درخواست کیجیے گا۔ غلام کہتا ہے کہ جب لعین قتل ہو گئے، جب سب لعین قتل ہو گئے تو اب آپ سب لوگ سوگ بڑھائیں اور بیویوں سے کہیں سوگ بڑھا لیں۔ امام نے جناب زینب کو خط سنایا اور فرمایا، پھوپھی، امام مختار ہمارا محسن ہے، اس کی درخواست قبول فرمائیے۔ مدینے کی گھروں میں سوگ ہے، شادی بیاہ موقوف ہیں، سب کو حکم دیجیے کہ سب فرائض انجام دیں۔ بی بی زار زار رونے لگی، بیٹا میں سب کو اجازت دیتی ہوں کہ سوگ اتار دیں اور سب کام کریں، مگر بیٹا زینب کس کس کا سوگ اتارے؟ ارے مر جاؤں گی اس غم میں اگر کر کے میں نالا، مرقد میں بھی رنگ بھا کے کفن پہنوں گی کالا۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ کو امام علیہ السلام نے کھانا پکوایا اور شہیدوں کی فاتحہ دی۔ ہر بی بی کچھ لے کر آئی تھی اور رو کر کہتی تھی، سجاد اس پر فاتحہ دو۔ زوجہ ابا شربت لے کر آئیں، بیٹا سجاد عباس اور سکینہ کی فاتحہ دو۔ دونوں دنیا سے سدھارے ایک ساتھ نظر دلواؤں گی۔ فروا رشید نے لے کر آئیں، بیٹا دولہا کا فاتحہ دو۔ ارے میرا بچہ ناشاد نامراد دنیا سے سدھارا۔ لیلا کلیجے پر ہاتھ رکھے آئیں، بیٹا سجاد، ارے میرے علی اکبر کی فاتحہ شربت پڑھ دینا۔ میرا لال پیاسا برچی کھا کر دنیا سے سدھارا۔ ارے رباب دودھ کے کوزے لے کر آگے بڑھیں، یہ ماں صدقے میرا ششمہا، ارے دودھ اگل کر باپ کی ہاتھ پر یہ سے شہید ہوا۔ پیاسی کی فاتحہ دودھ پڑھ دینا۔ جناب سر پیٹ کر کہتی تھیں، بیٹا اصحاب حسین، انصار حسین اور بنی ہاشم کی فاتحہ دے دو۔
سب نے جانیں قربان کی ہیں۔ بس اور کہا بیٹا صبر کے ساتھ میرے مظلوم بھیا کا فاتحہ دینا۔ میرا مظلوم بھیا پیاسا، ارے بھیا پانی کو ترستا، دنیا سے سدھار آئے۔ وصیت کی تھی کہ میرے دوستوں سے کہنا، ارے جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ آج اس کا فاتحہ ہے جو ساقی کوثر کا لال تھا، جو ہوئے تشنہ دہانی تو یاد آتے ہو، جو ہوئے تشنہ دہانی تو یاد آتے ہو، لیے جو کوئی جوانی تو یاد آتے ہو، مٹے جو کوئی جوانی تو یاد آتے ہو، جو آئے سامنے پانی تو یاد آتے ہو۔ نہ جانے کتنے علم دل پہ کھا کے سوئے ہو، نہ جانے کتنے علم کھا کے دل پہ سوئے ہو، حسین دین نبی کو جگا کے سوئے ہو۔ بس فاتحہ کے بعد سب روضہ رسول پر گئے، شہیدوں کا ماتم کیا۔ بھیا یہ بہن کیسے سوگ اتارے، ارے میرے ناشاد نا مراد اکبر، ارے یہ پھوپھی کس دل سے تیرا سوگ اتارے۔ عزاداروں دل کھول کر ماتم کیجیے، آنسو بہائیے اور جناب زینب کو بھائی کا پرسہ دیجیے۔ اے سبط مصطفیٰ تیرا ماتم ہوا تمام، جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم ہوا تمام۔ لیکن نہ جناب زینب نے تا دم بھیا کا سوگ اتارا، اور نہ جناب سید سجاد نے، بس دم آخر تک شہیدوں کی یاد میں روتے رہے۔ حسین کی مجلس ہوتی رہی، تقریب تعزیت میں جمع لوگ ہوتے تھے، تقریب تعزیت میں جمع لوگ ہوتے تھے۔ عابد کے ساتھ فاتحہ پڑھ پڑھ کے روتے تھے، عابد کے ساتھ فاتحہ پڑھ پڑھ کے روتے تھے۔ چار بند ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ جو الفت شہ جن و بشر نہیں رکھتے، جو الفت شہ جن و بشر نہیں رکھتے، وہ نخل عشق میں اپنے ثمر نہیں رکھتے، وہ نخل عشق میں اپنے ثمر نہیں رکھتے، جو الفت شہ جن و بشر نہیں رکھتے۔ غم حسین میں جو چشم تر نہیں رکھتے، غم حسین میں جو چشم تر نہیں رکھتے، صدف وہ رکھتے ہیں لیکن گوہر نہیں رکھتے، لیکن وہ گوہر نہیں رکھتے۔ اڑا کے لے گئی جنت میں الفت حیدر، اڑا کے لے گئی جنت میں، اڑا کے لے گئی جنت میں الفت حیدر۔ وہ کیا اڑیں گے جو بال و پر نہیں رکھتے، وہ کیا اڑیں گے جو بال و پر نہیں رکھتے، جو الفت شہ جن و بشر نہیں رکھتے۔ کہا یہ عابد بے کس و شاہ، کہا یہ عابد بے کس نے شام عاشوراء، وہ شام غم ہے کہ جس کی سحر نہیں رکھتے، وہ شام غم ہے جس کی سحر نہیں رکھتی، جو الفت شہ جن و بشر نہیں رکھتے۔ آخری بند ہے۔ شریک حال نہیں پنج تن جن کی، شریک حال نہیں پنج تن جن کی، دعا میں اپنی وہ کوئی اثر نہیں رکھتے، دعا میں اپنی وہ کوئی اثر نہیں رکھتے، جو الفت شہ جن و بشر نہیں رکھتے۔